اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے جہاں مذاکرات جاری ہیں، وہیں حماس کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی حملوں کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ حماس نے تازہ راکٹ حملے میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حماس کی جانب سے غزہ کی پٹی کے اندر سے اسرائیل پر راکٹ داغے گئے۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈیئر کا کہنا ہے اس نے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کا استعمال کرتے ہوئے کرم شالوم کراسنگ پر اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ کرم شالوم کراسنگ پر حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کے مطابق جنوبی غزہ میں رفح کراسنگ کے قریب ایک علاقے سے کرم شالوم کراسنگ پر 10 میزائل داغے گئے۔ IDF کا کہنا ہے کہ یہ میزائل ایک شہری پناہ گاہ سے 350 میٹر کے فاصلے سے فائر کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں لانچرز اور قریب ہی موجود ایک ملٹری سائٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ حماس کی جانب سے حملے کے بعد اسرائیل نے کرم شالوم کراسنگ کو بند کر دیا۔ کرم شالوم کراسنگ غزہ میں خوراک اور طبی سامان سمیت انسانی امداد پہنچانے کے چند راستوں میں سے ایک ہے۔ دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی اور حماس کی زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مصر میں جاری مذاکرات کا تازہ دور ختم ہو گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا دور اتوار کو ختم ہوا اور اب اس کا وقت گروپ کی قیادت سے مشاورت کے لیے قطر جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق ثالثی کی کوششوں میں شامل CIA کے سربراہ ولیم برنس بھی مزید بات چیت کے لیے مصر دارالحکومت سے دوحہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز میں یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے لڑائی میں 40 دن کا وقفہ اور اسرائیلی جیلوں میں قید متعدد فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کی اس نئی تجویز کو مثبت روشنی میں دیکھتے ہیں، تاہم اب بھی مذاکرات کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا جنگ بندی کا معاہدہ مستقل بنیادوں پر ہوگا یا عارضی۔ گروپ اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ معاہدے میں جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جائے۔ تاہم اتوار کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ حماس کے مطالبات اسرائیلی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ نیتن یاہو کے مطابق ہم ایسی صورتحال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں حماس کے جنگجو اپنے بنکروں میں باہر آئیں، دوبارہ غزہ کا کنٹرول حاصل کریں، اپنے فوجی ڈھانچے کی تعمیر نو کریں اور جنوبی پہاڑوں کے ارد گرد موجود بستیوں اور باقی اسرائیل کے شہریوں کو دھمکیاں دیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک خوفناک شکست تصور کی جائے گی۔ ادھر اسرائیل میں الجزیرہ TV نیٹ ورک کے دفتر پر چھاپا مارا گیا اور اس کی نشریات بند کر دی گئی۔ اسرائیلی حکومت نے الجزیرہ کو حماس کا ماؤتھ پیس قرار دیتے ہوئے ملک بھر میں اس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے یہ کابینہ کا متفقہ فیصلہ ہے جس نے نیوز نیٹ ورک کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ تاہم اسرائیلی اخبار مالوی نے دعویٰ کیا کہ یہ فیصلہ سرکاری کیمپ کے وزراء کی شرکت کے بغیر کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے دعویٰ کیا کہ الجزیرہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ قطری ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے اسرائیل کے اس دعوے کو خطرناک اور مضحکہ خیز جھوٹ قرار دے دیا ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ وہ اس صورتحال پر ہر قسم کا قانونی قدم اٹھانے کا حق رکھتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اسرائیل کے اندر الجزیرہ نیٹ ورک کی تمام سرگرمیوں بشمول ٹیلی ویژن نشریات کو روک دیا گیا۔ اسرائیلی حکومت ایک طویل عرصے سے الجزیرہ نیٹ ورک پر الزام عائد کرتی ہے کہ وہ اپنی فنڈنگ کا ایک حصہ قطری حکومت سے حاصل کرتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ملکی سیٹلائٹ سروسز پر یہ پیغام چلایا جا رہا ہے کہ حکومت کے فیصلے کے مطابق الجزیرہ اسٹیشن کی براڈ کاسٹنگ اسرائیل میں بند کی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ بندش مکمل طور پر پر اثر نہیں ہے کیونکہ چینل کو اسرائیل میں فیس بک پر اب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں الجزیرہ کے بیورو کے ڈائریکٹر ولید العمری نے چینل کو بند کر کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کو خطرناک قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ الجزیرہ نیٹ ورک کی قانونی ٹیم نیتن یاہو حکومت کے فیصلے کا جواب دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیل میں ایسوسی ایشن فار سول رائٹس نے کہا کہ ملک کی سپریم کورٹ میں اس پابندی کے خاتمے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس پابندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مقصد تنقید کی آوازوں کو خاموش کروانا اور عرب میڈیا کو نشانہ بنانا ہے۔ فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں الجزیرہ کا بند ہونا آزاد پریس کے تمام حامیوں کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی اسرائیلی حکومت سے پابندی واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ ہمیں الجزیرہ کے دفتر کو بند کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر افسوس ہے۔ کمیشن نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ چینل کو بند کرنے کے اپنے فیصلے کو واپس لے۔ ان کا کہنا ہے کہ آزادی اظہار ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شفافیت
اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے آزاد اور خود مختار میڈیا ضروری ہے۔